اب انتہا سن لیجیے آپ درود کی عظمت کی انتہا دیکھیے. نماز جنازہ ہے, آخری نماز, سب سے اہم ترین نماز ہے وہ. پوری زندگی کے نمازاں ایک طرف, آخری نماز ایک طرف. وہ ایک قبول ہو گئی تو پٹھے کا بیڑا پار. نہیں ہے, نہیں ہے مسئلہ بھائی, اہمیت ہے نہیں ہے. 2 دن کی اہمیت ہے 3 دن کی لائف میں. ایک پیدا ہوئے 100 دن کی اہمیت, پٹھا آ گیا. دوسرا شادی ہوئے 100 دن کی اہمیت, آج میاں بھائی دولہے بن گیا آج. تیسرا گئے 100 دن کی اہمیت, چھٹی اٹھ گئی آج. یہ 3 دن کی اہمیت ہے لائف کے اندر. باقی کے بیچ کے سب دن کیا ہے, یوں چلتے رہتے. یہ سیمی فائنل فائنل ہے, بہت اہمیت کے حامل دن ہے. اب آخری نماز ہے میرے بھائی. اب قانون خداوندی دیکھو آپ, اللہ پوروں کو بلا رہا ہے, سب غم میں غم میں. بیٹا کھڑا ہے, بھائی کھڑا ہے, دوست کھڑا ہے, سالے صاحب کھڑے ہیں, بھانجے صاحب کھڑے ہیں, بھتیجے کھڑے ہیں, باپ کھڑا ہے. سب کو اللہ کھڑا کر دیا. سب غم میں, مصیبت میں, پریشانی میں. عزیز, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, خیال کرنے والا دنیا سے چلا گیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اب اس کے لیے نماز پڑھ لو ٹوٹے ہوئے دلوں سے. تم اگر سچے دل سے آج اس کے لیے دعا کر دو, مجھے میرے رب ہونے کی قسم اس کی زندگی کے پورے گناہ میں معاف کر دوں گا. اسی لیے اللہ کیا کرا, نماز جنازہ میں دعائے مغفرت رکھا. دعائے مغفرت ہے. دعا جو آپ نماز جنازہ کی آپ جو دعا پڑھتے ہیں دعائے مغفرت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ٹوٹے ہوئے دل ہے تمہارے, اب سچے دل سے تم ٹوٹے ہوئے دلوں سے اس کو پکار لو, اس کے لیے دعا کر دو, مجھے میرے رب ہونے کی قسم اس کو بخش دوں گا. مگر اب اللہ نے نماز کا قانون کیا بنایا دیکھیے. اللہ اکبر, سبحانک اللہم, ثنا پڑھ لیا. اب پوچھے مولا سورہ فاتحہ پڑھنا, نہیں پڑھنا. سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آل عمران, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ کوثر, سب عظمت والے, مگر نماز میں نہیں رکھا اللہ. ہم بولے مولا ہم لوگ کلمہ پڑھ لیتے نا, لا الہ الا اللہ, بعد میں پڑھ لیا بھٹ. بولے مولا قرآن بھی نہیں پڑھنا, کلمہ بھی نہیں پڑھنا, سجدہ کرنا مولا نہیں کرنا. بولے مولا رکو تو بھی کر لیتے, سجدہ نہیں کرنا, نہیں رکو بھی نہیں کرنا. بولے مولا قاعدہ کرنا, قاعدہ بھی نہیں کرنا. بولے مولا یہ کیسی نماز ہے, نہ اس کے اندر قرآن ہے, نہ کلمہ ہے, نہ سجدہ ہے, نہ رکو ہے, نہ قاعدہ ہے. بولے مولا پھر اب نماز میں کرنا کیا؟ تو رب نے کہا اس کے لیے دعائے مغفرت کر, اور اس سے پہلے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ. مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیری نماز بھی قبول کر لوں گا, تیری دعا بھی قبول کر لوں گا, تجھے معاف کر دوں گا, اس کو جنت میں جگہ عطا کر دوں گا. بس میرے مصطفیٰ کا ذکر کر لے, میرے نبی کا ذکر کر لے, میرے حبیب کا ذکر کر لے. بس یہ ایک ہی ذکر ہے جو تیرے مرحوم کو جنت دلا سکتا ہے. یہ ایک ہی ذکر ہے جو تجھے تیری نماز میرے دربار میں قبول کروا سکتا ہے. میرے محبوب کا ذکر کر لے. اللہ اللہ ہو کر نماز میں اپنی قرآن کی تلاوت نہیں رکھا, مگر اپنے محبوب کا ذکر رکھا. اللہ اللہ ہو کر نماز کا قانون بنا رہا ہے کہ نبی کا ذکر کر, اور بندہ ہو کے بول رہا درود نہیں پڑھنا, نعت نہیں پڑھنا, سلام نہیں پڑھنا, فاتحہ نہیں پڑھنا. کئی کو نہیں پڑھنا رہے, اس کے اندر بھجن پڑھ رہے. الفاتحہ کیا پڑھ رہے بھیا فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ. قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص. اللہم صلی علی سیدنا محمد, درود شریف. پھر آپ ایمانداری سے بولو سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیا ٹینشن ہے بھائی؟ کوئی ٹینشن ہے؟ حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے.
اسی لیے بزرگاں کیا کرے، فجر کے بعد ایک فاتحہ، عصر کے بعد ایک فاتحہ لگا کے رکھ دیے، تاکہ فجر کے بعد فاتحہ پڑھے تو شام تک صحت مند، شام میں پڑھ لیا تو صبح تک صحت مند۔ پہلے کے لوگ فاتحہ پڑھتے تھے، بیمار ہوتے ہی نہیں تھے، اب پٹھے فاتحہ چھوڑ دیے، رات میں ہارٹ اٹیک آ رہا، دن میں کڈنی سڑ جا رہی۔ فیکٹ ہے میرے بھائی، حقیقت ہی ہے۔ 40 سال کی عمر کے، 45 سال کی عمر کے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بولا رہے ابھی تیری داڑھی سفید نہیں ہوئی، اتنا جلدی کرسی پہ بیٹھ گیا، گھٹنوں کا پرابلم ہے مولانا، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا، ذرا زور سے بولے، علاج ہے۔ آپ کے گھر میں ہوں گی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کتاب، قرآن شریف کا ترجمہ آپ کے پاس ہوگا، تفسیر آپ کے پاس ہوں گی، کنز الایمان، کچھ بھی میں پڑھے تو نہیں پڑھے، خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھو آپ۔ اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ کہ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 20 ناموں میں ایک نام سورۃ الشفا ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ المغفرہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بیماریوں سے شفا دی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو مصیبتوں میں راحت دی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو گناہوں پر مغفرت دی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو توبہ کرنے پر قبولیت دی جاتی ہے۔ کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی؟